السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. سوری پھر لیسن بنانے میں دیر ہوگی، اور وہ منیر ریاضی کہتا ہے نا ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں، تو بس وہ اسی طرح کی دیر ہوگی مجھے. تو پہلے ہم نے اس ٹاپک سے پہلے ضیاء الحق کی جو ایرا تھا اس کو ہم نے ڈسکس کیا، افغان جہاد کو ڈسکس کیا، اور جو بھی پالیسیز اور ریفارمز 1977 سے لے کے 1988 تک ہوئے ان سب کو ڈسکس کیا. اور پھر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ کس طرح ضیاء الحق پلین کریش میں شہید ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، آج ہم لوگوں نے ڈسکس کرنا ہے کہ 1988 کے جنرل الیکشن میں جو بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ آئی تھی، جو فرسٹ ایرا آیا تھا اور جو سیکنڈ ایرا آیا تھا بے نظیر بھٹو کا، اس میں کیا کیا ریفارمز ہوئے، کیا کیا ایونٹس ہوئے امپورٹنٹ، اور کس طرح گورنمنٹ اسٹیبلش ہوئی اور پھر کس طرح گورنمنٹ ڈسمس ہو گئی بے نظیر کی دونوں باری. ٹھیک ہے، اس سب کو ہم ڈسکس کریں گے. سو لیٹس موو آن. بے نظیر بھٹو's first government era, December 1988 to August 1990. The first heading that we will discuss is the dissolution of the Balochistan Assembly. Balochistan Assembly جو تھی اس کو ڈیزالو کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، اس میں میر ظفر اللہ خان جمالی اس وقت چیف منسٹر تھے، اور جب بے نظیر کی حکومت آئی تو اس نے آ کے اس کو ڈیزالو کر دیا تھا. لیکن وہ ایک انکانسٹیٹیوشنل مین سے ہوئی تھی، اور اندر ہی اندر جو ہے ہارس ٹریڈنگ کر کے ہوئی تھی. تو اس کے بعد جب یہ بلوچستان کورٹ میں ایشو کیا تو یہ معاملہ ریورس ہو گیا. اس کو ڈسکس کریں گے کیا معاملات ہوئے تھے. پریزیڈینشیل الیکشن ہوئے تھے اس وقت، اور جو غلام اسحاق خان تھے وہ ایز اے پریزیڈنٹ الیکٹ ہو گئے تھے، اس کے بارے میں ذکر کریں گے. دین وی ول آلسو ڈسکس اباؤٹ پاکستان ریجوائنز کامن ویلتھ. پاکستان نے کامن ویلتھ ایک پلیٹ فارم تھا، اس کو پہلے جوائن کرنے کے بعد 1972 میں خیر بات کہہ دیا تھا، چھوڑ دیا تھا اس کو. پھر دوبارہ 1989 میں یعنی بے نظیر کے فرسٹ ٹینیور کے اندر، فرسٹ پیریڈ کے اندر جوائن کر لیا تھا. اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. فورن پالیسی کیا رہی ہماری بے نظیر کی حکومت کے درمیان میں، اور اسپیشلی فورن پالیسی ان رسپیکٹ ٹو انڈیا کیا رہی. سوشل ویلفیئر کے کیا کیا اقدامات کیے اس حکومت نے. اور لاسٹلی دا ڈسمسل آف دا بے نظیر بھٹو گورنمنٹ، کہ بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ کس طرح ڈسمس ہوئی. سو فرسٹ آپشن جو ہم دیکھیں گے وہ ہے ڈسولوشن آف دا بلوچستان اسمبلی. سیکنڈ، دا پریزیڈینشیل الیکشنز. Number third, Pakistan rejoins Commonwealth. Number four is the foreign policy, and number five is the social welfare. And lastly, the dismissal of the Benazir government. So let's move to the book. ہم لوگ بک کی طرف جاتے ہیں اور فوکس کرتے ہیں بک سے. ٹھیک ہے، ڈیٹیل میں. اب آ جاتے ہیں بے نظیر بھٹو فرسٹ گورنمنٹ ایرا دسمبر 1988 ٹو اگست 1990. کہتا جنرل الیکشن ہیلڈ ہوئے 1988 میں پاکستان کے اندر ضیاء الحق کی وفات کے تقریباً کچھ عرصے بعد. ٹھیک ہے، اور کہتا ہے پاکستان کے اندر، نہ صرف پاکستان میں بلکہ اسلامک ورلڈ میں پہلی بار الیکشنز کے بعد ایک لیڈی پرائم منسٹر سلیکٹ ہوئی. جی ہاں، جو بے نظیر بھٹو کے پاس ایک ڈسٹنکشن تھی کہ وہ نہ صرف پاکستان کی پہلی ایک لیڈی پرائم منسٹر تھی بلکہ پوری اسلامک ورلڈ کی پہلی لیڈی پرائم منسٹر. ٹھیک ہے، مراد یہ کسی بھی اسلامک کنٹری میں اس سے پہلے کوئی بھی لیڈی پرائم منسٹر نہیں بن سکی تھی. سو ان کی جو پارٹی تھی وہ 1988 کے الیکشن میں بے نظیر بھٹو کی پارٹی جو پیپل پارٹی تھی وہ الیکٹ ہوئی تھی، اور انہوں نے الیکٹ کر دیا تھا پرائم منسٹر کس کو؟ بے نظیر کو. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد اب آ جاتے ہیں مین پوائنٹس پہ، کیا کیا ایونٹس ہوئے اور کس طرح یہ سارے معاملات چلے. The dissolution of the Balochistan Assembly. The first point is the dissolution of the Balochistan Assembly. The Chief Minister of Balochistan, Mir Zafarullah Khan Jamali, had just not gained the vote of confidence from the Balochistan Assembly in 1988. That is, the Benazir Bhutto government dismissed it. The Balochistan High Court took up the case, declared it as unconstitutional and restored the house. جس طرح میں نے بریفلی ڈسکس کیا کہ چیف منسٹر وہاں پہ میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب تھے، جنہوں نے بعد میں نون لیگ بھی جوائن کر لی تھی، اور پہلے جو تھے وہ اوپن ایز اے پیپل پارٹی میں اس وقت نہیں تھے. میر ظفر اللہ خان جمالی اس وقت بلوچستان عوامی پارٹی میں تھے، وہ وہاں پہ بے نظیر کی حکومت آنے سے پہلے ہی چیف منسٹر تھے. ٹھیک ہے، میر ظفر اللہ خان جمالی جو تھے ان کے خلاف ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کیا، اندر ہارس ٹریڈنگ ہوئی، پیپل پارٹی نے اندر ہی بندے ان کی وہاں خریدے اور ان کو سیٹ سے ہٹا دیا. لیکن میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب چلے گئے بلوچستان،
بلوچستان ہائی کورٹ میں. بلوچستان ہائی کورٹ میں انہوں نے کیس جو ہے وہ لڑا کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ گیم کی گئی پیپل پارٹی نے کی, اور انہوں نے جو بلوچستان ہائی کورٹ تھی اس نے اس کو معاملے کو ان کی ڈسمسل کو انکانسٹیٹیوشنل یعنی غیر آئینی کہہ دیا اور ان کو واپس ریسٹور کر دیا اپنی پوزیشن پہ. سو میر ظفر اللہ خان جمالی واپس ایز اے چیف منسٹر ریسٹور ہو گئے. اوکے, اب نمبر سیکنڈ, دا پریزیڈینشیل الیکشنز. پریزیڈینشیل الیکشن میں کیا ہوا؟ پریزیڈینشیل الیکشن میں غلام اسحاق خان جو تھے وہ پریزیڈینشیل الیکشن ون کر گئے اگینسٹ نوابزادہ نصر اللہ خان دسمبر 1988 میں. اب غلام اسحاق خان بیسیکلی ایک نیوٹرل بندے تھے, لیکن غلام اسحاق خان کو پیپل پارٹی نے اپنی طور پہ ایک ریپرزینٹیٹیو چنا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کچھ اور بھی پارٹی نے غلام اسحاق خان کو ووٹ دیا. نوابزادہ نصر اللہ خان آن ادر ہینڈ اپوزیشن کے جو ہے ریپرزینٹیٹر بنے, اپوزیشن نے ان کو سپورٹ کر رہی تھی, اس لیے ان کو کم ووٹ پڑے اور نوابزادہ نصر اللہ خان ہار گئے, ٹھیک ہے. اور جو پریزیڈنٹ اس کو سلیکٹ ہوا وہ تھے غلام اسحاق خان. اور اسی کے ساتھ یہ امپورٹنٹ اس لیے تھا پریزیڈینشیل الیکشن کہ 11 سال اس سے پہلے ایک ڈکٹیٹر یعنی ضیاء الحق پریزیڈنٹ رہے ہوئے تھے, اور ضیاء الحق کے بعد جو پریزیڈنٹ بنے وہ غلام اسحاق خان بنے ایک ڈیموکریٹک ٹرم کے اندر, ٹھیک ہے, ایک جمہوری دور کے اندر. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس پریزیڈینشیل الیکشن میں امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ غلام اسحاق خان پریزیڈینشیل الیکشن جیت گئے. کس کے خلاف؟ نوابزادہ نصر اللہ خان کے خلاف دسمبر 1988 میں. اور ایک اور چیز جو میں آپ کو بتا دوں, غلام اسحاق خان کو سپورٹ کون کر رہا تھا؟ پیپل پارٹی. سو نمبر تھرڈ پوائنٹ, پاکستان ریجوائنز کامن ویلتھ. کامن ویلتھ کیا ہے؟ سب سے پہلے کامن ویلتھ ایک پلیٹ فارم ہے جس طرح یونائٹڈ نیشن ایک پلیٹ فارم ہے, جس طرح یورپی یونین ایک پلیٹ فارم ہے. کامن ویلتھ بھی ایک پلیٹ فارم ہے جس میں کئی جو نیشنز ہیں وہ آپس میں جوائن ہوتی ہیں اور شیئر کرتی ہیں اپنے فائنانسز, اور ان کو ہیلپ ملتی ہے کئی جگہ سے جو پور بیسیکلی وہاں نیشنز ہوتی ہیں. سو کامن ویلتھ کے اندر 54 کنٹریز ہیں اس وقت, اور کامن ویلتھ وہ سب نیشنز ہیں جو کبھی نہ کبھی برطانیہ کے کنٹرول میں رہی ہوئی ہیں. یعنی جب برطانیہ رول کرتا تھا ورلڈ میں تو جو کنٹریز بھی برطانیہ کے کنٹرول میں کبھی بھی رہی ہوئی ہیں وہ سب کی سب اب ایک پلیٹ فارم کے اندر ہے جس کا نام ہے کامن ویلتھ. اور اس کو اب سب سے بڑی سپورٹ جو ابھی بھی کرتا ہے اس پلیٹ فارم کو, وہ کون کرتا ہے؟ وہ برطانیہ خود کرتا ہے. پاکستان بننے کے بعد کچھ عرصے بعد پاکستان نے کامن ویلتھ کو جوائن کر لیا, لیکن 1972 میں جب پاکستان کے دو ٹکڑے ہو گئے, ایک ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان, اور ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن گیا اور بنگلہ دیش نے کامن ویلتھ میں ممبرشپ لے لی, تو پاکستان نے احتجاجاً 1972 کے اندر کامن ویلتھ سے اپنے آپ کو سائیڈ لائن کر دیا. پاکستان نے احتجاجاً اپنے آپ کو کامن ویلتھ سے نکال دیا, لیکن پھر آہستہ آہستہ بنگلہ دیش اسٹیبلش ہو گیا, ہر کسی نے اس کو ریکگنائز کر لیا, تو پاکستان نے دوبارہ یہ پلیٹ فارم 1989 میں ریجوائن کر لیا. So this is why the heading is called Pakistan rejoins Commonwealth. Number 4 is foreign policy. The government of Benazir Bhutto adopted a non-confrontation policy with India. When Rajiv Gandhi visited Pakistan to participate in the fourth SAARC conference, Benazir Bhutto joined hands for establishing good relations with him. اب نمبر 4 ہے فورن پالیسی. جو بے نظیر کی فورن پالیسی تھی اس میں ایک بڑا جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ تھی انڈیا کے لیے سافٹ کارنر. جس طرح ضیاء الحق کی پالیسی انڈیا کے لیے ہارڈ لائنر تھی, ہم لوگوں نے انڈیا کو بڑا ٹف ٹائم دیا تھا 1977 سے لے کے 88 تک. کئی تحریکیں چلائی, کئی معاملات کو ہم نے جو ہے نا وہ تتر بتر کیا انڈیا کے اندر, لیکن بے نظیر گورنمنٹ جیسی آئی تو اس نے نان کنفرنٹیشن کی پالیسی چلائی, بلکہ اور بھی کئی ایسے اقدامات تھے جو ہماری جو انٹرنل سیکیورٹی پالیسی کی تھی اس کو بھی جو ہے نا وہ خراب کر رہی تھی. سو کہتے ہیں کہ جب ایک تو نان کنفرنٹیشن کی پالیسی اپنائی جو کہ میں سمجھتا ہوں ٹھیک تھی, ہر کسی کو نان کنفرنٹیشن کی پالیسی ہی رکھنی چاہیے, ہمیں ہر کسی کو کنفرنٹ نہیں کرنا چاہیے, لیکن جب بہت زیادہ سافٹ ہو جائیں آپ تو پھر انڈیا جیسا اینیمی آپ پہ چڑھ دوڑتا ہے, اور یہی کچھ ہوا آگے جا کے. کہتے جب راجیو گاندھی نے وزٹ کیا پاکستان میں فورتھ SAARC کانفرنس کے اندر, تو بے نظیر نے ان کے ساتھ ہاتھ ملا لیے اور کہا کہ ہم گڈ ریلیشنز کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. جوائن ہینڈ سے مراد یہی ہے کہ بیسیکلی انہوں نے آپس میں ایک ہو کے اس بات کا تہیہ کیا کہ ہم لوگ گڈ ریلیشنز کو اسٹیبلش کریں.
Social welfare. The government had launched the People's Work Program for Development and Social Welfare of the country. پاکستان کے اندر بے نظیر نے آکے سوشل ویلفیئر کا ایک جسے کہتے ہیں نا پراپر ایک سیٹ اپ کیا, اور اس کے لیے جو ہے گورنمنٹ نے ایک بیورو بنایا جس کا نام تھا پلیسمنٹ بیورو. اس سوشل ویلفیئر کے ذریعے پیپل ورک پروگرام ڈیولپ ہوئے. ڈیولپمنٹ پروگرام سوشل ورک کے اندر نہ صرف وومنس کے لیے کیے گئے بلکہ لوگوں کو امپلائمنٹ دینے کے لیے, لیڈیز کو امپلائمنٹ دینے کے لیے بھی کام کیا. اور اسی کے لیے ایک اسپیشل قسم کا پلیٹ فارم بنایا گیا جس کا نام تھا پلیسمنٹ بیورو, جو کہ پلیس کرتا لوگوں کو امپلائمنٹ دیتا تھا, لوگوں کو پلیس کرتا تھا ڈفرینٹ جگہوں میں, ڈفرینٹ اداروں میں, تاکہ ان کو ملازمتیں مل سکیں. دین دا ڈسمسل آف دا بینظیر بھٹو گورنمنٹ. بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ ڈسمس ہو گئی جناب. لاسٹ پوائنٹ پہلے رہا کیا ہے کہ فرسٹ ایرا, لاسٹ پوائنٹ از دا ڈسمسل آف دا بینظیر بھٹو گورنمنٹ. غلام اسحاق خان جس کو پیپل پارٹی نے ہی سلیکٹ کروایا تھا, اسی نے بینظیر کی گورنمنٹ کو ڈسمس کر دیا. Under the article of section 58(2)(b), President Ghulam Ishaq Khan, using the power under section 58(2)(b) of the Constitution, dismissed the Benazir Bhutto government on the charges of corruption and dissolved the National Assembly on 6th August 1990. Our first government lasted for about just 20 months. President Ghulam Ishaq Khan, دوبارہ بتا دو, جس کو پیپل پارٹی نے سلیکٹ کیا تھا, انہوں نے کیا کیا, 58(2)(b) یوز کیا. اور 58(2)(b) کو یوز کر کے, یہ ایک پاور ہے ہمارے آئین کے اندر ہی پریزیڈنٹ کو یہ پاور دی جاتی تھی پہلے, لیکن اب نواز شریف نے آ کے اس پاور کو ختم کر دیا تھا. یہ جب اس کا تھرڈ ٹینیور آیا, نواز شریف کا جب تھرڈ ٹینیور آیا, اس پاور کے ذریعے یہ تھا کہ پریزیڈنٹ کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ کسی بھی گورنمنٹ کو ڈسمینٹل کر سکتا, کسی بھی گورنمنٹ کو ڈسمس کر سکتا ہے اگر وہ سمجھے کہ ہاں وہ گورنمنٹ ٹھیک کام نہیں کر رہی, یا سیکیورٹی کو رسک ہے, یا کرپشن کر رہی ہے. سو غلام اسحاق خان نے بھی ایسے کیا, سیکشن 58(2) بھی یوز کیا, اور بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ کو کرپشن کے چارجز میں ڈسالو کر دیا. کرپشن تو ان کی گورنمنٹ کر ہی رہی تھی, لیکن ڈیزالو اس لیے نہیں کیا گیا. ڈیزالو اس لیے کیا گیا کہ غلام اسحاق خان اور بے نظیر بھٹو کے درمیان میں کچھ اختلافات پیدا ہوئے. سو اگر ہم ان کی طرف وجوہات اور ان کے اختلافات پہ بات کرنا شروع کر دیں تو بڑا لمبا ہو جائے گا ٹاپک. سو اسی کے ساتھ ہمارا فرسٹ جو ایرا ہے بے نظیر بھٹو گورنمنٹ کا, وہ ختم ہوا. سو اس میں امپورٹنٹ چیزیں کیا کیا ہیں, اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں, جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں, وہ ہے ڈسولوشن آف دا بلوچستان اسمبلی, جس میں میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب جو تھے وہ بلوچستان کے چیف منسٹر تھے, ان کو پیپل پارٹی نے ڈسمس کرایا, لیکن لیٹر آن انہیں بلوچستان ہائی کورٹ نے واپس انچارج کر دیا, واپس ان کو اپنے عہدے پہ بحال کر دیا. دین پریزیڈینشیل الیکشنز 1988 کے اندر پریزیڈینشیل الیکشنز ہوئے, اور اس کے اندر کون الیکٹ ہوئے 1988 کے اندر, الیکٹ ہوئے غلام اسحاق خان, اور کس کے خلاف, نواب رضا نصر اللہ خان کے خلاف. پاکستان ریجوائنس کامن ویلتھ 1972 میں پاکستان نے کامن ویلتھ کو خیر بات کہہ دیا تھا, اور دوبارہ 1989 میں پاکستان نے کامن ویلتھ کو جوائن کر دیا. نمبر 4 از دا فورن پالیسی. فورن پالیسی میں ہم نے ڈسکس کیا کہ بے نظیر بھٹو نے سافٹ کارنر یوز کیا انڈیا کے لیے, اور نان کنفرنٹیشن کی پالیسی اپنائی, یعنی کنفرنٹ نہیں کریں گے, انگیج نہیں کریں گے, جنگ وغیرہ کی سچویشن سے اوائڈ کریں گے. اور راجیو گاندھی کے ساتھ ہاتھ ملا لیے, ان کے ساتھ دوستی کی طرف اور مل کے کام کرنے کی طرف آگے بڑھنے کو سراہا, اور کوشش کی کہ آگے جا کے کام کیا. دین سوشل ویلفیئر. سوشل ویلفیئر کے لیے حکومت نے بیورو بنایا, ریپلیسمنٹ بیورو, اور پلیسمنٹ بیورو کا کام یہ تھا کہ گورنمنٹ کے اندر, گورنمنٹ کے محکموں کے اندر جو بھی عوام کے ان امپلائڈ پیپل ہیں, بے روزگار ہیں, ان لوگوں کو روزگار دی جائے گورنمنٹ کی جابس کے اندر. ٹھیک ہے. اس مسئلہ آف دا بینظیر بھٹو گورنمنٹ اور غلام اسحاق خان نے جسٹ 20 months کے بعد بے نظیر کی گورنمنٹ کو اگست 1990 میں ڈسمس کر دیا آن دا چارجز آف کرپشن. سو اب شروع ہوتا ہے بے نظیر کا سیکنڈ دور, سیکنڈ گورنمنٹ ایرا. اس کے درمیان میں بے نظیر کے جانے کے بعد پیپل پارٹی کے جانے کے بعد پی ایم ایل این آئی, اور پی ایم ایل این نے جو ہے وہ تقریباً 3 سال حکومت کی, اور اس کے بعد دوبارہ پیپل پارٹی کا سیکنڈ ٹینیور آ گیا جس کی ہم بات کریں گے. سو ڈیولپمنٹ پروگرام سب سے پہلے اس کے اندر ہوئے, اس کی بات کریں گے. پلانز فار فارمرز اینڈ وومن 850 پلان آیا
foreign visits and the Kashmir issue, Khyber Pakhtunkhwa government और dismissal of the government of Benazir Bhutto, एक बार फिर dismiss हो गई. So development program के अंदर कुछ development programs जो थे, कुछ बड़े बड़े projects हुए थे, mega projects, उनकी बात करेंगे. फिर plans for farmers and women, और उस किसानों के लिए और लेडीज के लिए क्या क्या काम किए गए, क्या क्या मुरादें दी गई, क्या क्या रिफॉर्म्स हुए, इसका जिक्र किए गए. 8th ईयर प्लान आया, उस 5th ईयर प्लान क्या सक्सेसफुल गया, क्या अनसक्सेसफुल रहा, क्या उससे प्रॉस्पेरिटी हुई कि नहीं हुई, इसका जिक्र करेंगे. फॉरेन विजिट्स हुए, किस किस मुल्क में हुए, जिस तरह ईरान और टर्की में हुए, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. उसमें कश्मीर इशू की बात हुई, ये सब हम इसको डिस्कस करेंगे. खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट का मामला जो है उसको डिस्कस करेंगे. खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की पहले कौन सी गवर्नमेंट थी और फिर पीपी ने आके अपनी एक गवर्नमेंट बनाई, वो किसकी गवर्नमेंट बनी और उसमें कौन चीफ मिनिस्टर बना, इस सब को हम डिस्कस करेंगे. और आखिर में कि फिर एक बार बेनजीर की भुट्टो की गवर्नमेंट जो है वो चली गई और वो क्यों चली गई. सो लेट्स मूव ऑन. अब बुक से जरा इसको देखते हैं. अब आते हैं बेनजीर भुट्टो सेकंड गवर्नमेंट एरा, अक्टूबर 1993 टू नवंबर 1996. Benazir Bhutto was elected Prime Minister of Pakistan for the second time in October 1993. 1993 में बेनजीर second time Prime Minister of Pakistan बनी और उनकी गवर्नमेंट second time आई. सॉरी, उनकी गवर्नमेंट जो है वो second time आई, लेकिन पीपल पार्टी third time आई. ठीक है, क्योंकि सबसे पहले पीपल पार्टी जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में आई, फिर उसके बाद 1988 में आई और अब 1993 में आई. सबसे पहले अब बात करेंगे डेवलपमेंट प्रोग्राम. दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम हुए ड्यूरिंग बेनजीर भुट्टो सेकंड टर्म. कंस्ट्रक्शन ऑफ कराची फ्लाईओवर ब्रिज एंड लाहौर बाईपास वाज स्टार्टेड. दो इंपॉर्टेंट काम हुए, एक कराची फ्लाईओवर ब्रिज बनाया गया और एक लाहौर बाईपास स्टार्ट हुआ. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट काम थे डेवलपमेंट प्रोग्राम ने. प्लान्स फॉर फार्मर्स एंड वुमेन, लेडीज के लिए, खवातीन के लिए और फार्मर्स के लिए काम हुए. सबसे पहले किसान बैंक जो कि फार्मर्स को लोन दे रहा था. ठीक है, किसान बैंक फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स टू फार्मर्स एंड लॉन्च द नेशनल ट्रैक्टर स्कीम. इन्होंने एक नेशनल ट्रैक्टर स्कीम भी लॉन्च की बेनजीर गवर्नमेंट ने. और किसान बैंक लोन्स देता था इंटरेस्ट फ्री लोन्स, सूद के बगैर और या बहुत ही कम सूद पे, जो कि किसानों को मिला करते थे ताकि वो अपनी जमीन में ज्यादा से ज्यादा काश्तकारी करे, ताकि ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर बढ़े, एग्रीकल्चर ग्रोथ बढ़े, क्योंकि पाकिस्तान इज एग्रीकल्चर कंट्री. सोशल एंड हेल्थ पॉलिसीज फ्रेम फॉर वुमेन. वुमेन्स के लिए क्या किया गया, सोशल और हेल्थ पॉलिसीज फ्रेम की गई. ठीक है, सोशल और हेल्थ पॉलिसीज वर फ्रेम फॉर द वुमेन. सो वुमेन पुलिस स्टेशंस एंड कोर्ट्स वर सेट अप. पुलिस स्टेशंस और कोर्ट्स वुमेन्स के लिए एस्टैब्लिश हुए फॉर प्रोवाइडिंग लीगल फैसिलिटीज टू दिस क्लास, ताकि लेडीज को भी एक्सेस मिले लीगल फैसिलिटीज का. कानूनी जो भी मामलात हैं उनमें लेडीज भी जाके अपने कानून के तौर पे इन चीजों को इजीली रिजॉल्व कर सके, रादर देन के वो उन जगहों पे जाए जहां में मर्द हजरात होते हैं और उन्हें ये सब बुरा लगे. सो नंबर थर्ड पॉइंट इज 8th fifth year plan. The 8th fifth year plan is the government launched the 8th fifth year economic plan which resulted in rapid development and prosperity of the country. अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज है. 8th fifth year plan आया और इसकी वजह से जब 5th year plan आता है, जब भी हमारा प्लान आता है तो उसके पीछे काफी हैवी अमाउंट जो है वो कंट्री रखती है इसके लिए, डेवलपमेंट के लिए और सोशल रिफॉर्म्स के लिए. उसकी वजह से कई चीजें रेगुलेट होती है, इकोनॉमी एकदम रन करती है, बड़े बड़े बिजनेस शुरू होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होती है, डेवलपमेंट होती है कंट्री के अंदर और एक इकोनॉमिकल बूम आता है. तो वही आया 5th ईयर प्लान जैसी अनाउंस हुआ तो उसके बाद एक रैपिड डेवलपमेंट स्टार्ट हुई और एक प्रॉस्पेरिटी आई कंट्री के अंदर. फॉरेन विजिट्स एंड द कश्मीर इशू. फिर इंपॉर्टेंट चीज एक और वो थी कि बेनजीर भुट्टो ने कश्मीर इशू जो था उसको थोड़ा उजागर किया और थोड़ी सी जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट पॉलिसी फर्स्ट टेन्योर में इंडिया के लिए की गई थी उसको थोड़ा सा हार्ड लाइन किया. और ईरान का विजिट किया उन्होंने, टर्की का विजिट किया. उन्होंने बताया है कश्मीर का काफी बड़ा इशू है और इंडिया जो है वो बेसिकली गैर कानूनी तौर पे जो है वो प्लेबिसाइड भी नहीं करने दे रहा और गैर कानूनी तौर पे जो है वो कब्जा करके बैठा है कश्मीर के ऊपर. ठीक है, और म्यूचुअल एग्रीमेंट्स भी हुए दोनों कंट्रीज के दरमियान में, ईरान और टर्की के दरमियान में. उनका एक और बड़ा सक्सेसफुल जो दौरा रहा था वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स के लिए, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, अजरबैजान वगैरह के लिए रहा था. तो यही बड़ा सक्सेसफुल था, यहाँ पे मेंशन लेंगे. खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट. The government of Chief Minister P. Sabir Shah of the Muslim League and Assembly was dissolved in 1994 in Khyber Pakhtunkhwa.
खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बली थी 1994 में उसको डिसॉल्व कर दिया, जो कि पीर साबिर शाह जो मुस्लिम लीग नून के थे उनकी गवर्नमेंट थी, उनको डिसॉल्व करके आफ्ताब अहमद शेरपा जो पीपल पार्टी के थे वो एज अ चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हो गए। आफ्ताब अहमद शेरपा ठीक है, आफ्ताब अहमद शेरपा, कुछ लोग कहते हैं शेरपा 250 ग्राम का लाइन, ठीक है, तब 250 ग्राम का टाइगर, सो दिस इज समथिंग जोक लाइक दैट, ओके। लेकिन आफ्ताब अहमद शेरपा जो कि पीपल पार्टी के थे वो इलेक्ट हो गए एज अ चीफ मिनिस्टर। सो किया क्या पीपल पार्टी ने, खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग की गवर्नमेंट को डिसमेंटल किया, डिसॉल्व किया और अपना एक कैंडिडेट चीफ मिनिस्टर बना दिया जिनका नाम था आफ्ताब अहमद शेरपा। अब लास्ट ईयर डिसमिसल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बेनजीर भुट्टो। वंस अगेन प्रेसिडेंट ने बेनजीर की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया। पहले थे प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान, लेकिन इस बार प्रेसिडेंट कौन थे, मिस्टर फारूक अहमद लगारी साहब। Differences on different matters were developed between President Mr. Farooq Ahmad Laghari and Prime Minister Benazir Bhutto. He dismissed the government on charges of corruption. By using the power under 58(2)(b) of the Constitution, Benazir Bhutto ruled over the country about 3 years this time. पिछली बार तो सिर्फ 20 महीने यानी तकरीबन 1.5 साल से ज़रा सा ऊपर टाइम पूरा किया था, लेकिन इस बार 5 सालों में से 3 साल पूरी कर गई बेनजीर भुट्टो। और फारूक अहमद खान लगारी साहब के दरमियान में और बेनजीर के दरमियान में कुछ डिफरेंसेस पैदा हुए, जिस तरह गुलाम इसाक खान और बेनजीर के दरमियान में पैदा हुए थे, और उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया। बेनजीर गवर्नमेंट वंस अगेन खत्म हो गई और फिर उसके बाद दोबारा बेनजीर कभी भी हुकूमत में नहीं आई। सेकंड और लास्ट टाइम बेनजीर हुकूमत में आई थी एज अ प्राइम मिनिस्टर और उनकी गवर्नमेंट को डिसमेंटल कर दिया गया था 1996 के अंदर, ठीक है। और बेनजीर उसके बाद दोबारा नहीं आ सकी क्योंकि 2007 के अंदर 27 दिसंबर को उनको शहीद कर दिया गया था या कत्ल कर दिया गया था लियाकत बाग पिंडी में। सो ये है सारा मामला जो कि हुआ। और हमने जो इम्पोर्टेंट चीज पढ़ी सेकंड टेन्योर के अंदर वो क्या थी कि सबसे पहले डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हुए, पहली हेडिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की, उसमें क्या थी, एक लाहौर बाईपास और दूसरा कराची का फ्लाईओवर ब्रिज की कंस्ट्रक्शन। सेकंड थिंग प्लान फॉर फार्मर्स एंड वुमेन, किसान बैंक जो था वो लोन्स दे रहा था और ट्रैक्टर स्कीम मुतारिफ कराई गई। वुमेन के लिए पुलिस स्टेशन और कोर्ट्स बनाए गए जिसमें वुमेन अपनी लीगल जो है वो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। 8th ईयर प्लान आया, इकोनॉमिक प्लान आया गवर्नमेंट का, जिसकी वजह से जो कि 8th ईयर प्लान था जिसकी वजह से कंट्री में प्रॉस्पेरिटी आई और डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई। फॉरेन विजिट्स एंड द कश्मीर इशू, जो बेनजीर भुट्टो थी उन्होंने टर्की और ईरान का बड़ा सक्सेसफुल फॉरेन विजिट किया और कश्मीर इशू को डिस्कस किया। उन्होंने बताया कि किस तरह कश्मीर इशू एक वाकई बड़ा एक जिसे कहते हैं कि इम्पोर्टेंट इशू है, जिसकी वजह से जो है ना वो दोनों मुल्कों के दरमियान में, पाकिस्तान इंडिया के दरमियान में टेंशन है और ये टेंशन बढ़ती जाएगी अगर कश्मीर इशू रिजॉल्व नहीं होगा। और उन्होंने जो अपनी पहले फर्स्ट टेन्योर में एक पॉलिसी थी थोड़ी सी नॉन कन्फ्रंटेशन की और बिल्कुल ही सॉफ्ट पॉलिसी इंडिया के हिसाब से, वो थोड़ी सी चेंज की। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट का इशू हमने डिस्कस किया कि जो PMLN की गवर्नमेंट थी उसको डिसमेंटल किया, उसे डिसॉल्व किया और पीपल पार्टी ने अपनी गवर्नमेंट बनाई जिसके चीफ मिनिस्टर थे आफ्ताब अहमद शेरपा। द डिसमिसल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बेनजीर भुट्टो, और आखिर में बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट फिर 3 साल बाद डिसमिस हो गई। और किसने की, सेम प्रेसिडेंट ने की, लेकिन पिछली बार प्रेसिडेंट जिसने डिसमिसल की थी बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट थी वो थी गुलाम इसाक खान, लेकिन इस बार जो प्रेसिडेंट थे वो थे फारूक अहमद खान लगारी। और क्या चार्जेस लगाए थे, वही चार्जेस जो पिछली बार लगे थे, करप्शन के चार्जेस। सो ये है सारी की सारी मामलात बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट के। नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे नवाज शरीफ गवर्नमेंट का और नवाज शरीफ गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या मामला हुए, क्या क्या रिफॉर्म्स आए, क्या क्या डेवलपमेंट हुई, किस तरह के इश्यूज आए और आखिर में किस तरह नवाज शरीफ की 2 बार जो गवर्नमेंट आई और वो चली गई टेन्योर 5 ईयर का पूरा किए बगैर, तो उसकी क्या वजूहत थी, ये सब हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा और लेक्चर्स को रिपीट करते रहिएगा, पढ़िएगा और जो भी चीज समझ ना आए वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।